الله الذي لا إله إلا هو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس 101، سبق 101. ابواب الرزق، رزق کے دروازے. رزق صرف مال و دولت کے زیادہ ہونے کو نہیں کہا جاتا. دراصل نصیب کے اچھے ہونے، ہر طرح کی محتاجی سے دور یعنی مستثنی ہونے کو بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح شکر گزار تابع دار بیوی، فرما بردار اولاد، ایسے نیک دوست و احباب اور پڑوسی جو ہر اچھے برے وقت میں ساتھ نبھائیں تو ان کو بھی رزق کہا جاتا ہے. عوام الناس کی کثیر تعداد صرف مال و دولت کو اور اس کی کثرت کو رزق سمجھ بیٹھی ہے، حالانکہ پیسوں سے نہ تو شکر گزار تابع دار بیوی، نہ ہی صالح اولاد اور نہ ہی ساتھ نبھانے والے مخلص دوست خریدے جا سکتے. زمانے قدیم میں لوگ پیسوں سے ناآشنا تھے، اس لیے آپس میں چیزوں کا رد و بدل کر لیا کرتے تھے. یعنی سبزیوں کے بدلے گوشت والے سے گوشت، کپڑے والے سے کپڑے وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور اپنی قیمتی اشیاء وغیرہ شہر کے سونار کے پاس امانت رکھوانے چلے جاتے تھے، کیونکہ اس سونار کے پاس تجوری ہوا کرتی تھی اور یہیں سے بینکوں کی ابتدا ہوئی. اسی طرح بحری جہازوں کے ذریعے اپنے علاقے کی مختلف مصنوعات دوسرے ممالک میں بیچتے اور وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لے لیتی. آہستہ آہستہ وقت نے اپنی کروٹ بدلی اور روپے پیسے کا دور شروع ہوا. عوام نے اس دوڑ میں خوب حصہ لیا، یہاں تک کہ پیسوں کے بلبوتے پر عوام الناس کو اذیتیں دینا شروع کر دی. مال کے دام اس قدر بڑھا لیے کہ عوام الناس بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی. عوام کی آہ و پکار کی وجہ سے ان ظالموں کی زندگیوں سے چین و سکون ختم ہو گیا، اور نوبت اس حد تک بڑھی کہ وہ ظالم طبقہ خوشیوں کے حصول کے لیے ترستا رہ گیا. پھر کچھ نے مزارات پر حاضری، لنگر کھانے میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا کہ شاید بات بن جائے، لیکن غریبوں مساکین کے حقوق کھانے والے بھلا کس طرح سے سو سکتے ہیں؟ ان کی زندگیوں میں کس طرح سے سکون آ سکتا ہے جبکہ وہ دوسروں کے حقوق کھا چکے ہیں؟ اب صورتحال یہ ہے کہ معاشرے میں ہر طرف آپ کو وظیفے، ورد، دعائیں سکھانے والے کافی بندے ملیں گے، لیکن پھر بھی منافع خوروں ظالموں کی زندگیوں میں سکون میسر نہ آ سکا. چلتے ہیں جی آج کی سبق کی جانب. رزاق اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، اسی طرح رب العالمین بھی اسی کی ذات ہے. رب کے لفظی معنی ہیں کہ جو پیدا بھی کرے اور روزی کا ذمہ بھی اٹھائے، جیسا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی روزی رزق اس کی ماں کی چھاتیوں میں رکھا گیا ہے. اسی طرح بڑے ہونے پر ہر جاندار کے لیے رزق حاصل کرنے کے مواقع بھی متعین کر دیے گئے جو اس کی قسمت کا حصہ ہے. کچھ بندے حرص و لالچ کا شکار ہو کر زیادہ مال کمانے کی وجہ سے زندگی کا سکون کھو بیٹھتے ہیں. جب بندوں کے پاس مال اکٹھا ہو جائے تو اس مال میں غریبوں، یتیموں اور مساکین کا بھی حصہ شامل ہوتا ہے.
یاد رہے کہ اگر امیر طبقہ اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں نبھائے تو ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکتا ہے اور ملک سے غربت اور بیرونی ممالک کے قرضوں میں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ابواب رزق یعنی رزق کے دروازے۔ الباب الاول، پہلا دروازہ رزق کا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرنا، ان کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرنا، نماز اشراق اور چاشت اور اوابین کے نوافل ادا کرنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ الباب ثانی یعنی دوسرا دروازہ، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا۔ باب الثالث، تیسرا دروازہ، حلال روزی کمانا، چاہے تھوڑی سی ہو لیکن حلال میں ہی برکت ہے۔ الباب الرابع، چوتھا دروازہ، حرام سے بچنا، کیونکہ یہ تھوڑا سا بھی زندگی کی رعنائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ باب الخامس یعنی پانچواں دروازہ، شکر گزار تابع دار بیوی، کیونکہ جب میاں گھر سے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو نیک اور شکر گزار بیویاں اپنے شوہروں کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ الباب السادس، چھٹا دروازہ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، یعنی غیر محرم عورتوں سے پردہ کرنا۔ باب السابع یعنی ساتواں دروازہ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ الباب الثامن، آٹھواں دروازہ، تلاوت قرآن شریف، سورہ واقعہ، سورہ یاسین کو اپنے روزانہ معمولات میں شامل رکھنا۔ باب التاسع یعنی نواں دروازہ، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ جو بندہ موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، کیونکہ اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب تو ہوگا ہی۔ الباب العاشر، 10واں دروازہ، اولاد میں کثرت۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے نہ ماریں۔ ہم تو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دینے والے ہیں، لہذا اولاد بھی رزق کا دروازہ ہے۔ باب الحادی عشر یعنی 11واں دروازہ، کفایت شعاری، یعنی اخراجات میں درمیانہ پن، میانہ روی۔ یہ دراصل بیویوں کے امور خانہ دارہ میں سے ایک ہے۔ شوہر حضرات تو کما کر گھر لے آتے ہیں، اب ان پیسوں سے گھر کے اخراجات کو احتیاط سے چلانا عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ باب ثانی عشر، 12واں دروازہ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا، ذکر کی تلقین کرتے رہنا، اچھے دنیاوی ہنر اور فنی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ باب ثالث عشر، 13واں دروازہ، جوان ہونے پر اپنے بچوں بچیوں کی نیک سیرت بندوں کے ساتھ شادیاں کرنا۔ باب رابع عشر، 14واں دروازہ، اہل محلہ میں موجود نیک نوجوانوں اور نیک عورتوں بیواؤں کے نکاح کا بندوبست کرنا۔ باب خمسہ عشر یعنی 15واں دروازہ، حسب حال اپنوں، پرایوں، پڑوسیوں، محتاجوں، مساکین، بیواؤں، چھوٹے چھوٹے بچوں، ناداروں، قیدیوں، مریضوں وغیرہ میں کھانا تقسیم کرنا۔ باب سادس عشر، 16واں دروازہ، حج کرنا، اگر مال ہو تو اس مال سے
سال میں یا زندگی بھر میں ایک بار ضرور حج کرنا، اور اگر اس کی قوت نہ ہو تو پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے چہروں میں محبت سے دیکھنا، کیونکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ماں باپ کے چہروں میں محبت سے دیکھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ باب 17 17واں دروازہ، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ باب 18 18واں دروازہ، بیماروں کی عیادت کرنا۔ باب 19 19واں دروازہ، سلام کرنے میں پہل کرنا۔ باب 20واں دروازہ، نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ الباب 21 21واں دروازہ، عوام کی سہولت کے لیے بغیر کسی لالچ کے کہیں پر پانی کا انتظام کرنا۔ باب 20 22واں دروازہ، عوام الناس کی آسانی کے لیے کہیں پر بغیر کسی لالچ کے مسجد تعمیر کروانا، یا اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو مساجد کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ تعاون کرنا۔ باب 23 23واں دروازہ، جائز منافع پر خرید و فروخت کرنا یا کاروبار کرنا، چیزوں کی قیمت اتنی زیادہ نہ بڑھانا کہ گاہک رقم سنتے ہی واپس چلے جائیں، خریداروں کو اپنی چیزوں کی زیادہ تعریفیں سنا کر مہنگے داموں نہ فروخت کرنا۔ باب 24 24واں دروازہ، گھر میں ایک ہی دسترخوان پر بیوی، بچوں اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھانا۔ باب 25 یعنی 25واں دروازہ، گھروں میں یا راستے میں پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کرنا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔